بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوست، وائس چینل میں خوش آمدید۔ حضرت مولا حسین علیہ السلام کو وہ تیسرا خطبہ سماعت فرمائیں کہ وہ کون سا تیسرا خطبہ تھا جو مولا حسین علیہ السلام نے تیسرا خطبہ دیا دشمنوں کو، تاکہ وہ اپنا حق کو پہچان سکیں اور غلط راستے سے وہ ہٹ جائیں۔ آپ علیہ السلام نے تیسرا خطبہ دیا۔ ویڈیو شروع کرنے سے قبل آپ سے گزارش ہے، اگر آپ دوست وائس چینل پر نئے ہیں تو دوست وائس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ والے گھنٹی کے نشان بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ویڈیو کی ہر اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ چلیں شروع کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا تیسرا خطبہ۔ آپ فرماتے ہیں، اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی ایسے بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کو حلال سمجھے اور اللہ کے عہد کو توڑ دے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے، اللہ کے بندوں کے ساتھ گناہ اور ظلم کا معاملہ کرے، اور یہ شخص اس کے ایسے افعال اور اعمال دیکھنے کے باوجود کسی قول یا فعل سے اس کی مخالفت نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ اس کو بھی اسی ظالم بادشاہ کے ساتھ اسی کے مقام یعنی دوزخ میں پہنچا دے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یزید اور اس کے چاہنے والے امراء اور حکام نے شیطان کی پیروی کو اختیار کر رکھا ہے اور رحمان کی اطاعت کو چھوڑ بیٹھے ہیں اور زمین میں فساد پھیلا دیا، حدود الہیہ کو معطل کر دیا، اسلامی بیت المال کو اپنی جاگیر اپنی ملک سمجھ لیا، اللہ کے حرام کو حلال کر ڈالا اور اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حرام ٹھہرا دیا، اور میں دوسروں سے زیادہ حقدار ہوں، اور میرے پاس تمہارے خطوط اور وفود تمہاری بیعت کا پیغام لے کر پہنچے ہیں، اور یہ کہ تم میرا ساتھ نہ چھوڑو گے اور میری جان کو اپنی جانوں کے برابر سمجھو گے۔ اب اگر تم اپنی بیعت پر قائم ہو تو ہدایت پاؤ گے۔ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ کا بیٹا ہوں، میری جان آپ لوگوں کی جانوں کے ساتھ اور میرے اہل و عیال آپ لوگوں کے اہل و عیال کے ساتھ، تم لوگوں کو میری اتباع کرنی چاہیے، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے بلکہ میری بیعت کو توڑتے ہو اور میرے عہد سے پھر جاتے ہو تو وہ تم لوگوں سے کچھ بعید نہیں، کیونکہ یہی کام تم میرے باپ علی اور بھائی امام حسن اور چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کے ساتھ کر چکے ہو، اور وہ آدمی بڑا فریب میں ہے جو تمہارے عہد و پیمان سے دھوکہ کھائے، سو تم نے خود اپنا آخرت کا حصہ ضائع کر دیا اور اپنے حق میں ظلم کیا، اور جو شخص بیعت کر کے توڑتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے، اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تم سے مستغنی فرما دیں۔ والسلام۔ کامل ابن اسیر اس میں لکھا ہوا ہے یہ خطبہ۔ خود ابن یزید نے خطبہ سن کر کہا، میں آپ کو اپنی جان کے بارے میں خدا کی قسم دیتا ہوں، کیونکہ میں یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ اگر آپ قتال کریں گے تو قتل کیے جائیں گے۔ اعوذ باللہ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم مجھ کو موت سے ڈرانا چاہتے ہو؟ تو میں کہہ رہا ہوں اس پر توجہ نہیں دیتے، میں آپ کے جواب میں صرف وہی کہہ سکتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امداد کے لیے نکلنے والے ایک صحابی نے اپنے بھائی کی نصیحت کے جواب میں کہا تھا، بھائی نے اس سے کہا کہ تم کہاں جاتے ہو؟ قتل کر دیے جاؤ گے۔ تو اس صحابی نے جواب میں یہ شعر پڑھے، یعنی میں اپنے ارادہ کو پورا کروں گا اور موت میں کسی جوان کے لیے کوئی آر نہیں جبکہ اس کی نیت خیر ہو، اور مسلمان ہو کر جہاد کر رہا ہوں، پھر اگر میں زندہ رہ گیا تو نادم نہ ہوں گا، اور اگر مر گیا تو قابل ملامت نہ ہوں گا، اور تمہارے لیے اس سے بڑی ذلت کیا ہے کہ ذلیل و خوار ہو کر زندہ رہو۔ عمر بن یزید کچھ تو پہلے سے اہل بیت کا احترام دل میں رکھتا تھا، کچھ خطبوں سے متاثر ہو رہا تھا، یہ کلام سن کر ان سے علیحدہ ہو گیا اور ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اگلی ویڈیو ہے امام حسین کے دردناک خطبے کے بارے میں، جو کربلا کے میدان میں صحرا کی ریت پر گرمی میں اور آگ برساتی دھوپ میں آپ نے یزیدیوں کو مخاطب کر کے جو خطبہ دیا، وہ دردناک خطبہ آپ اگلی ویڈیو میں سماعت فرمائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔